وہ کمرے میں آتی جلے پیر کی بلی کی مانی چکر کاٹ رہی تھی۔ دل میں عجیب سا درد ہو رہا تھا۔ ڈارک براؤن آنکھوں سے آنسو نکل کر گلابی رخساروں پر بہتے چلے جا رہے تھے۔ نظروں کے سامنے بار بار مروان کی جانب دیکھتی بسمل کی محبت بھری نگاہیں گھوم رہی تھی۔ وہ جو کسی کے سامنے نہ ہارنے والی بس اس شخص کے سامنے ہار جاتی تھی۔ وہ صوفے پر گرتی اپنے ہی غم میں ڈوبی ہوئی تھی جب کسی نے کمرے کا دروازہ نوک کیا تھا۔ وہ گڑبڑائی مگر جانتی تھی کہ دوسری جانب کون ہوگا۔ تیزی سے اپنی آنکھیں خشک کی تھی۔ واش روم میں جا کر اپنا چہرہ دھویا۔ خود کو بالکل نارمل کرتی وہ مصروف سی واش روم سے باہر آئی۔ کون؟ آواز میں ڈھونڈنے سے بھی کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں ہوں آئرہ، دوسری جانب سے اس کی سپاٹ سی آواز سنائی دی تھی۔ اپنا دوپٹہ درست کرتی وہ کمرے کے دروازے تک آئی اور کھٹ سے دروازہ کھولا تھا۔ جی سلطان صاحب، بتائیے کیا کام ہے؟ وہ دروازے میں استادہ سپاٹ انداز میں آئیبرو اٹھا کر بولی۔ مروان نے آئیبرو اٹھا کر بغور اس کے تیوروں کا جائزہ لیا تھا جن میں ذرا بھی لچک نہیں تھی۔ باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے تم۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں گھسیٹ کر لاتا۔ روم لاک کر چکا تھا۔ وہ ایک دم گھبرائی۔ یہ تم نے دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ وہ ہونک ہوئی جس کے چہرے پر عجیب سا کھچاؤ تھا۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے تمہیں مجھ سے؟ وہ آنکھوں میں بے پناہ سرد مہری سموئے سختی سے گویا ہوا۔ اس نے آئیبرو چلائے۔ کیا کام ہے جلدی بولو۔ اس کے سرد تاثرات سے مقابل کو چنداں فرق نہیں پڑا تھا۔ میری بات غور سے سنو۔ کل تم عدالت نہیں آؤ گی اور یاد کر لو تم خطیب عالمگیر کا کیس نہیں لڑ رہی ہو۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ وہ اس کے تھکمانہ انداز پر سینے پر بازو لپیٹتی تنزیہ مسکرائی جو 2 سیٹر صوفے پر پھیل کر بیٹھا تھا۔ اور سلطان صاحب کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں آپ کی بات مان جاؤں گی؟ اس نے 4 قدم چلتے نزدیک آ کر آئیبرو اٹھائے۔ تو مطلب نہیں مانو گی؟ اسے غصہ آیا۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ اپنی پیاری منگیتر کو چھوڑ کر اوپر کیا لینے آئے ہیں۔ آئرہ، دماغ نہ خراب کرنا میرا، اور جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو۔ وہ استہزائیہ مسکرائی۔ خوش فہمی ہے جناب کی کہ میں آپ کی ان ڈرامے بازیوں سے گھبرا کر پیچھے ہٹ جاؤں گی۔ وہ پلٹنے لگی تھی کہ مروان کے سپاٹ لہجے میں کہے گئے لفظوں نے اس کے پاؤں کو زنجیر کر دیا تھا۔ مطلب تم نے مروان سلطان کے وجود سے دستبرداری کا فیصلہ کر لیا ہے؟ وہ کڑے لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ وہ پلٹی نہیں تھی۔ بولو، اب خاموش کیوں ہو؟ اس کی نظریں آئرہ کے الجھے کیسوئے شبگوں پر ٹکی تھیں۔ اس نے اپنے لمبے چمکیلے بال اس وقت پشت پر بکھرا رکھے تھے جو ہمیشہ کی طرح اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا گئے۔ اگر حق و انصاف کی جنگ میں میرا تمہارے وجود سے دستبردار ہونا لازم و ملزوم ہے تو پھر میں یہ قربانی خوشی خوشی دے دوں گی۔ وہ اپنی آنسوں پر ضبط کرتی روم سے باہر نکل گئی تھی۔ مروان نے اس کے لہجے میں آنسوں کی آمیزش بخوبی محسوس کی تھی مگر اس کے لفظ توقع کے عین مطابق تھے۔ وہ طیش میں اٹھ کر کھڑا ہوتا، ڈریسنگ ٹیبل کی ساری چیزیں زمین بوس کرتا، خود بھی اس کی پیروی میں نیچے کی جانب بڑھا تھا۔ کمرہ عدالت میں اس وقت خاصی گہما گہمی تھی۔ وکلاء کے لیے مخصوص نشستوں پر دونوں پارٹیوں کی طرف سے وکیل استغاثہ اور وکیل صفائی موجود تھے۔ البتہ سامعین کے لیے مخصوص نشستوں پر موجود لوگ عدالت کی کارروائی شروع ہونے کے منتظر تھے۔ آئرہ حد سے زیادہ پرجوش تھی، البتہ مروان کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا۔ اجمل صاحب مسلسل مسکرا رہے تھے۔ عالمگیر خاندان حد سے زیادہ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ جج صاحب کے آتے ہی عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی تھی۔ چند لمحات قبل جہاں آئرہ کے چہرے پر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، اب وہ کشمکش میں گھری شدید تذبذب کا شکار تھی کیونکہ وہ اہم گواہ ابھی تک عدالت نہیں پہنچا تھا اور انہیں ایک بار پھر تاریخ مل گئی تھی۔ خطیب کی ضمانت ابھی بھی ممکن نہ ہو سکی تھی۔ عمر عالمگیر صاحب، آپ عدالت کے فیصلے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ قتل کو 1.5 ماہ ہونے کو آیا ہے مگر خطیب عالمگیر کی ضمانت ناممکن ہو سکی۔ کیا واقعی آپ کا بیٹا جہزیب سلطان کا قاتل ہے؟ وہ جیسے ہی باہر آئے تھے میڈیا کے لوگ ان پر چڑھ دوڑے تھے۔ عمر صاحب سب سے نظریں چراتے اپنی گاڑی میں بیٹھتے پروٹوکول کی ہمراہی میں وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ البتہ انہیں رہ رہ کر آئرہ پر طیش آ رہا تھا جو خود بھی تیزی سے وہاں سے نکل آئی تھی۔ مروان صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اجمل صاحب پر لگایا گیا قتل کا الزام جھوٹا ہے یا اس میں واقعی دشمن کی کوئی چال ہے؟
میڈیا اب ان کی جانب آیا تھا۔ آئرہ مروان کو مسکراتا دیکھ خود بھی تیزی سے کورٹ سے سیدھی لا فرم پہنچی تھی، اور کرے اس لڑکی پر اندھا اعتبار۔ بس دیکھ لیا، وہ لڑکی کسی کی سگی نہیں ہے۔ سنا آپ نے؟ شمیم آرا بیگم غصے سے کھولتی مسلسل آئرہ کی ذات کے حوالے سے متنفر کچھ نہ کچھ بول ہی رہی تھی۔ عمر صاحب کا غصے سے برا حال تھا۔ جبھی ملازم کی آواز پر وہ چونک گئے تھے۔ سر، وہ آئرہ میڈم آئی ہیں، مہمان خانے میں بٹھاؤ اسے۔ وہ قوت سے حکم دیتے سر جھٹکے۔ ہمارے ساتھ چلو شمیم آرا، اور یاد رہے کہ تمہارے منہ سے کوئی بھی سخت لفظ نہیں نکلنا چاہیے۔ وہ بیوی کو تنبیہ کرنا ہرگز نہیں بھولے تھے۔ آپ ہی جا کر ملے اس 2 ٹکے کی لڑکی سے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس لڑکی کو منہ لگانے کا۔ وہ شدید بدظن دکھائی دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے تو پھر یہیں رہو، اور خبردار جو تم نیچے آئی۔ وہ درست لہجے میں بولتے خود نیچے کی جانب بڑھے جہاں آئرہ ان کی منتظر تھی۔ دیکھ لی تم نے اس لڑکی کی خودسری؟ تمہارے منع کرنے کے باوجود وہ آج عدالت آئی تھی، اور تم کہتے ہو کہ ہم تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اجمل صاحب بیٹے کو پرسوت ساتھ صوفے پر سر گرائے بیٹھا دیکھ طنزیہ لہجے میں پھنکارے، ہاتھوں میں دبا سگار لبوں سے لگایا تھا۔ اگر باپ کی عزت کا جنازہ نکالنے کے لیے مزید کوئی کسر رہ گئی ہو تو وہ بھی پوری کر لو۔ اس کی خاموشی بری طرح کھل رہی تھی۔ پرسوں منگنی کے ایونٹ کی ساری تیاریاں ہو گئی؟ اس نے اچانک موضوع تبدیل کر دیا تھا۔ ہاں، سوچ رہا ہوں منگنی کے ساتھ ساتھ تمہارا نکاح بھی کروا دو۔ وہ دور تک کی سوچ کر بیٹھے تھے۔ بابا پلیز، ضروری نہیں ہے کہ ہر کام میں جلد بازی کی جائے۔ وہ چڑ گیا تھا۔ اگر تم ابھی بھی اس لڑکی کو دل میں بسائے بیٹھے ہو تو ایک بات یاد رکھنا کہ میں اب اپنی ہی اولاد کی مخالفت ہرگز بھی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ سخت لہجے میں چنگاڑے تھے۔ تو پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ براہ راست باز پرس پر اترا۔ یہی کہ جتنی جلدی ہو سکے اس لڑکی کے عشق کا بھوت اپنے سر سے اتار پھینکو۔ وہ تنبیہن لہجے میں گویا ہو۔ آپ کے کہنے پر کر تو رہا ہوں منگنی، اور کیا کروں؟ بولے۔ وہ زچ ہو گیا تھا۔ میری نسل پر ایک احسان اور کر دو برخوردار، کہ سیاسی معاملات میں ذرا دلچسپی لے لو۔ اگلا وزیر اعظم ہماری پارٹی کا ہوگا، اور میں یہ بات بہت واضح الفاظ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ وہ چہرے پر ہر درجہ سنجیدگی سے جائے متوازن لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ وہ نخوت سے سوچتے سر ہلا گئے، ساتھ ہی ہاتھ میں مدھو سلگایا ہوا سگار لبوں سے لگایا تھا۔ پھپھو کے گھر کارڈ دینے آپ خود جائیں گے یا یہ کام بھی میں خود ہی سر انجام دے لوں؟ وہ بلاخر گلا کھنکار کر استفہامیہ نظروں سے دیکھ استفساریہ بولا تو اجمل صاحب نے ایک کڑی نگاہ اپنے خوبرو بیٹے پر ڈالی، جس کی سیاہ آنکھوں میں بے پناہ سنجیدگی سمٹ آئی تھی۔ تمہیں تو بس اس لڑکی کے قریب رہنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ یہ فضول کام بھی تم خود ہی کر لو۔ وہ تمسخر بھرے لہجے میں بولتے سلطان محل کے ہال سے نکلتے چلے گئے، جبکہ اس کی پرسوچ نظروں نے دور تک ان کا پیچھا کیا تھا۔ وہ اس وقت عالمگیر ہاؤس کے شاندار سے مہمان خانے میں موجود دلچسپی سے زیبائش کی غرض سے دیواروں پر سجی بڑی نال والی بندوقیں دیکھ رہی تھی۔ ایک طرف چیتے کی کھال دیوار پر سجا رکھی تھی، 12 سینگا کا سینگ۔ آئرہ نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ وہ جس قبیلے اور حسب نسب سے تعلق رکھتے تھے یہ سب ان کے لیے شان کا باعث اور سجاوٹ روایات کا حصہ تھا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ آئرہ انہیں دیکھ احتراماً فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ جس باپ کا بیٹا ایک ماہ سے جیل میں ہو وہ باپ بھلا کیسا ہو سکتا ہے؟ اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے نڈھال لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ آئی ایم ریئلی سوری انکل کہ میری وجہ سے آپ کو اتنی سبکی اٹھانی پڑی، مگر آپ فکر نہ کریں، اس بار ایسا کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ فیصلہ ہمارے حق میں ہی آئے گا۔ وہ ذرا شرمندگی سے بولی تو وہ سمجھ کر سر ہلا گئے۔ سنا ہے کہ 2 دن بعد تمہارے کزن کی منگنی ہے؟ انہوں نے جان بوجھ کر ذکر چھیڑا تھا۔ آئرہ کا چہرہ خجالت کے باعث سرخ پڑ گیا تھا۔ جی ایسا ہی ہے۔ وہ اپنی کیفیت پر قابو پاتی بس اتنا ہی کہہ سکی۔ تو پھر تم ہمارے دشمنوں کی خوشیوں کا حصہ تو ضرور بنو گی۔ آفٹر آل اجمل سلطان کی بھانجی جو ٹھہری۔ وہ ذرا ناگوار لہجے میں طنزیہ بولے تھے۔ انکل، یہ ہمارا فیملی میٹر ہے، اس بارے میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ آخری فیصلہ تو ماما کا ہی ہوگا۔ وہ بات کو مزید طول دیے بغیر گویا ہوئی تھی۔ وہ دراصل مجھے آپ سے میرے اور خطیب کے رشتے کے متعلق کچھ ضروری باتیں کرنی تھی۔ وہ ذرا جھجک کر گویا ہوئی۔ خیریت؟ وہ ٹھٹک گئے تھے۔ جی، دراصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ آپ خطیب کو سمجھا دیں، فی الحال میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ اس بار بالکل چپاٹ لہجے میں بولی تو ان کی کشادہ پیشانی پر شکنوں کا جال سا بن گیا تھا۔ کہنا کیا چاہتی ہو لڑکی؟ ان کا لہجہ خفا سا تھا۔ انکل،
جو میں کہنا چاہتی تھی وہ میں کہہ چکی، اب آپ مجھے اجازت دیجیے۔ وہ سپاٹ انداز میں بولتی وہاں سے نکل آئی تھی، جبکہ وہ کتنی دیر اس کی پشت تکتے رہ گئے تھے۔ وہ عالمگیر صاحب کے گھر سے نکلنے کے بعد لا فرم جانے کی بجائے مروان کو میسج سینڈ کرتی خود ہی اس کے فلیٹ پر آ گئی تھی، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ یہ جنگ صرف ایک ہی صورت جیت سکتی تھی، وہ بھی تب جب مروان اس کے ساتھ کھڑا ہوتا، ورنہ اپنے ماموں کے اثر و رسوخ سے تو وہ اچھی طرح واقف تھی۔ السلام علیکم عائرہ بی بی۔ یہ مروان کا ذاتی فلیٹ تھا، وہ جو کبھی کمبائن اسٹڈی کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کرتا تھا، مگر فی الحال یہ خالی تھا۔ وہ پہلے بھی کئی بار یہاں آ چکی تھی، مگر آج یہاں آنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو زیان؟ وہ متوازن لہجے میں گلا کھنکار کر گویا ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں عائرہ باجی، آپ کیسی ہیں؟ وہ حال احوال دریافت کر رہا تھا۔ میں اللہ کا کرم بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ وہ ڈسپینسر سے پانی کا گلاس بھرتی کچن کی ہائی چیئر پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ پڑھائی اچھی چل رہی ہے، بس کچھ دنوں میں بورڈ کے امتحانات ہیں، اس نے ذرا مصروف انداز میں جواب دیا تھا۔ اوہ ویری گڈ، اچھا ذرا ایک کپ کافی تو بنا دو مجھے، اس نے دکھتے سر کو دو انگلیوں سے دباتے نرم لہجے میں کہا تو وہ جلدی سے سر ہلاتا اس کے حکم کی تکمیل کرنے لگا، جبکہ اب وہ پرسوچ سی موبائل اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں مروان کی جانب سے شوق سا جواب موصول ہوا تھا۔ چیپ آدمی، وہ بڑبڑائی۔ کچھ کہا آپ نے؟ وہ چونکا۔ نہیں، تم ذرا جلدی سے کافی بنا کر میرے روم میں لے آنا، میں اب ذرا آرام کروں گی۔ وہ اس کی آمد سے قبل کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی، بس اسی غرض سے اس فلیٹ میں مخصوص اپنے روم کی جانب بڑھی تھی۔ مروان تم بھول رہے ہو کہ آج کا سارا دن تم نے میرے نام کیا تھا یار، 2 دن بعد ہماری انگیجمنٹ ہے، ایٹ لیسٹ تم اب تو مجھے وقت دو۔ بسمل اس کی جلدی جلدی کی گردان پر زچ ہوئی تھی۔ کم آن بسمل، آج میں صبح سے تمہارے ساتھ شاپنگ پر ہوں یار، اب رات کے 8 بج رہے ہیں۔ وہ اس لڑکی کی ایک ہی گردان پر زچ ہو گیا تھا۔ اوکے بس ہم ڈنر ساتھ کر لیں، پھر تم مجھے گھر ڈراپ کر دینا۔ اس نے اسے چڑھتا دیکھ بیچ کی راہ نکالی۔ نو نو بسمل، بابا صاحب کی کال آئی ہے، مجھے جلد ہی گھر پہنچنا ہے، ڈنر پھر کبھی صحیح۔ وہ تیزی سے انکاری ہوا، کیونکہ عائرہ کے پچھلے 2 گھنٹوں میں کوئی 200 میسج آ گئے تھے۔ وہ کافی دیر سے فلیٹ پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر تم مجھے گھر ڈراپ کر دو، وہ لب چباتی منہ بنا کر بولی تو مروان نے ایک سکون کا سانس خارج کیا۔ تھینک یو سو مچ، مگر یہاں مجھے تمہاری ایک فیور اور چاہیے، اور وہ یہ کہ یار پلیز تم گھر خود ہی چلی جاؤ، یا 1 منٹ، ڈرائیور تمہیں ڈراپ کر دے گا۔ اگر بابا صاحب کا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی تمہیں اکیلے چھوڑ کر نہ جاتا۔ وہ موبائل اسکرین پر تیزی سے انگلیاں پھیرتا بڑی اجلت میں دکھائی دے رہا تھا۔ بسمل کو اس کا انداز ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ تھینک یو سو مچ، میں خود چلی جاؤں گی، وہ دانت کچکچا کر بولتی مروان کی سنو تو صحیح کی گردان کو سرے سے نظر انداز کرتی پیر پٹکتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ او مائی گاڈ، یہ کون سی مصیبت مول لے لی ہے میں نے، مروان نے ایک دم جرجری سے لی تھی۔ چلو عائرہ بی بی، آج تمہارے ہوش ٹھکانے لگاتے ہیں، واقعی بڑے پر نکل آئے ہیں تمہارے۔ وہ گردن سے ہلاتا اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ پروٹوکول کی تمام تر گاڑیاں وہ وہیں سے واپس روانہ کر چکا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اجمل صاحب کو اب ان ملاقاتوں کا بھی علم ہو۔ اسے مروان کا انتظار کرتے کرتے دوپہر سے شام اور اب شام سے رات ہونے کو آئی تھی، مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ ایک نیند لے کر بھی اٹھ گئی تھی۔ واش روم سے نکلتی وہ بھی تولیے سے چہرہ تھپتھپا رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ باہر کوئی آیا ہے، مطلب موصوف کو اب وقت ملا تھا یہاں آنے کا۔ وہ ابھی باہر جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ وہ دروازے پر دستک دیتا، اسے بغیر سوچنے سمجھنے کا موقع دیے اچانک سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ عائرہ اپنے حلیے کی وجہ سے سٹپٹا کر رہ گئی۔ ایک نظر سامنے پر شوق نظروں سے گھورتے مروان کو دیکھا، اور پھر ایک نظر بیڈ پر رکھے اپنے دوپٹے پر ڈالی۔ یوں اچانک کمرے میں داخل ہونا اسے شرمندگی میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس بسمل گردیزی کے ساتھ رہ رہ کر کیا تم اخلاقیات اور ادب و آداب بھی بھول گئے ہو؟ لمحوں کے 1000ویں حصے میں خود کی حالت پر قابو پاتی دوپٹہ اٹھانے کی غرض سے تیزی سے بیڈ کی جانب بڑھی، جبکہ اس نے مسکراتی نگاہ ڈال اپنے درمیان حائل 2 قدموں کا فاصلہ عبور کرتے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گرفت میں لیا تھا۔ اچانک افتاد پر وہ گڑبڑائی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مروان؟ اپنی حالت پر شرمندہ ہونے کے باوجود وہ بڑی بڑی آنکھیں نکالتی گھور کر بولی تھی، کیا کیا ہے میں نے؟ آنکھوں میں شوق جذبات کے وہ مسلسل اسے ٹیز کر رہا تھا، جو اب خائف سی اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ مزاحمت مسلسل جاری تھی۔ ایسا تو کبھی کبھار ہی ہوتا تھا
کہ وہ گھبرا جائے، ورنہ تو مقابل کو چاروں شانے چت کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ یہ ہاتھ چھوڑو میرا۔ نگاہوں سے اشارے کرتے اس نے دانت پیس کر بھرپور مزاحمت کی، مگر اس کی گرفت سخت تھی۔ یہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے تھوڑی پکڑا تھا۔ وہ جھٹکے سے وہی ہاتھ کمر پر کستا زمانی لہجے میں بولا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے سیاہ گنگریالی زلفوں سے الجھ گیا تھا۔ اور ریلی، جب یہ آج سارا دن تم اس چمک چھلوں کا ہاتھ تھام کر بازاروں کی خاک چھان رہے تھے، وہ بھی طنز کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ اوہ، تو تم جیلس ہو رہی ہو؟ بالوں میں لگا کیچر اتار کر وہ اس کے گھنگریالے بال پشت پر بکھیر گیا۔ وہ جلبلا کر رہ گئی۔ مروان، ہاتھ چھوڑو میرا۔ میں نے تمہیں یہاں یہ چچورا پن کرنے کے لیے نہیں بلایا ہے۔ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے سخت قریب سے نکالتی گھور کر بیڈ کی جانب بڑھی اور ساتھ رکھا دوپٹہ اٹھا کر سینے پر پھیلایا تھا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ خود کو کمپوز کرتا، احتیاطاً کمرے کا دروازہ لاک کرتا بیڈ کے سرہانے تک آیا، جہاں وہ قاتل حسینہ چپکلی کی طرح دیوار سے چپکی، اسے بہکانے کے تمام ہتھیاروں سے لیس، اب خشمگین نظروں سے گھور رہی تھی۔ تو پھر کس لیے بلایا ہے؟ اس کا مخمول لہجہ اور حد درجہ قربت عائرہ کو بری طرح سٹپٹانے پر مجبور کر گئی۔ انسان بن کر ذرا فاصلے پر بیٹھو گے تو بتاؤں گی نا کچھ۔ وہ دانت پیس کر ایک بار پھر اپنی جانب بڑھتا اس کا ہاتھ ہوا میں تھام کر جھٹکتی درست لہجے میں بولی۔ مہوان کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ مطلب تم مجھ سے گھبرا رہی ہو مس الہی؟ وہ اس کے چہرے کے اڑے اڑے رنگ دیکھ مزید شیر ہوا۔ گھبراؤں تو میں اپنے ہونے والے بچوں کے باپ سے بھی نہ۔ تو پھر آپ کیا چیز ہے سلطان صاحب؟ اس بار وہ لہجے میں ازلی ہٹ دھرمی سموئے تنزیہ مسکرائی تھی، جبکہ وہ جو اتنے دنوں بعد اسے سامنے دیکھ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا تھا، اس کے بے باک لہجے پر کہکہا لگاتا یکدم بیڈ پر گرا تھا۔ کچھ روز قبل مما مجھے بسمل سے شادی کے لیے مجبور کرتی پوچھ رہی تھی کہ ایسا کیا ہے عائرہ میں جو تمہیں اس کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اب میں اپنی معصوم ماں کو کیا بتاؤں؟ وہ ذرا فاصلے سے بیٹھتی عائرہ کے دمکتے سوراپے کو اپنی شوق نگاہوں میں سموتا شرارت سے بولا تھا۔ اس نے گھور کر دیکھا۔ مروان، تم میری بات کیوں نہیں سن رہی ہو؟ وہ دانت پیستی ضد ہوئی، دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ کیا سنانا ہے تمہیں؟ بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ بالآخر ایک گہری سانس خارج کرتا اس کی سننے پر آمادہ ہوا، جو اس کی بے باک نگاہوں سے خائف بدک کر اس سے فاصلہ قائم کرتی صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ تم مجھے یہاں قریب رہ کر بھی اپنی بات سنا سکتی تھی۔ اس نے گھور کر دیکھا۔ بکواس بند کرو اور میری پوری بات سنو پہلے۔ اس سے گھورا تو وہ بیڈ پر سیدھا ہو کر لیٹتا اس کی جانب متوجہ ہوا، جو مونگیا رنگ شلوار سوٹ میں ملبوس بکھرے بالوں کو سنوارتی اسے بری طرح تڑپا رہی تھی۔ مامی کیسی ہیں؟ اس نے متوازن لہجے میں گفتگو کا سلسلہ جوڑا۔ کیسی ہوں گی؟ اس نے ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی۔ اور ماموں؟ اس سے سر جھٹکا۔ آج کورٹ میں تمہارے سامنے تھے، خود پوچھ لیتی۔ مجھ سے کس خوشی میں پوچھ رہی ہو؟ وہ بگڑا۔ اور آپ کی ہونے والی منگیتر صاحبہ، وہ کیسی ہیں؟ اس کے لہجے سے جلن واضح تھی۔ دلکش، حسین، گورے گالوں اور سنہرے بالوں والی۔ وہ خیالوں میں گم اسے چھیڑنے کی غرض سے بولا، جس نے پاس رکھا کوشن اٹھا کر اس کی جانب اچھالا تھا، جو وہ پھرتی سے کیچ کر چکا تھا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ شرم نہیں آتی تمہیں نامحرم لڑکیوں کو تاڑتے ہوئے؟ اس سے گھورا تو مروان کی زبان میں ایک بار پھر کھجلی ہوئی تھی۔ جب محرم تک رسائی ہی ممکن نہ ہو سک رہی ہو تو نامحرم سے ہی دل بہلانا پڑتا ہے۔ اس نے بھی بھرپور جوابی کارروائی کی تھی۔ مروان، کتنی چیپ ہو تم؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس آدمی کا سر پھاڑ دیتی۔ کیا میرا سر پھاڑنے کا دل کر رہا ہے؟ تو جانا، ذرا نزدیک آ کر اپنی خواہش پوری کر لو نا، یا پھر میں وہاں آ جاتا ہوں۔ اس کے تپے تپے تاثرات سے وہ خوب محسوس ہو رہا تھا۔ خبردار، جو تم اپنی جگہ سے ہلے بھی تو۔ اس نے تیزی سے کمرے سے بھاگنے کے لیے پر تولے۔ مروان کی مسکراہٹ ایک گہری ہوئی۔ لڑکی، کب تک تڑپانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ میں تو تم جیسے بد دماغ سے عشق کر کے بھی پچھتا رہا ہوں۔ بالآخر وہ واپس بیڈ پر گرتا گمبھیر لہجے میں بولا تو وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھی۔ یہ تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے کیا ارادے ہیں؟ یہ اتنے بڑے پیمانے پر منگنی کا فنکشن رکھنے کا مقصد؟ اس بار وہ سنجیدہ ہوتی تیکھے چتونوں سمیت گویا ہوئی۔ کوئی خاص مقصد نہیں، بس بیوی لانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ وہ ہنوز شرارت کے موڈ میں تھا۔ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں مروان، بس پارٹ لہجے میں بولی۔ مذاق کے موڈ میں تو میں بھی نہیں ہوں جانے مروان، اسی لیے کہہ رہا ہوں خود قریب آ جاؤ۔ اگر میں وہاں آیا تو پچھتاؤ گی۔ وہ اس کے تپے تپے تاثرات دیکھ خوب محسوس ہو رہا تھا، جہاں اب حیا کی لالی بھی پھوٹ پڑی تھی۔ تمہارے اندر بہت سارے ٹھرکی کیڑے گھس گئے ہیں، جب یہ مر جائیں پھر بات کرنا مجھ سے۔ وہ تب کر بولتی کمرے سے باہر کی جانب بڑھنے لگی تو وہ تیزی سے اٹھ کر اسے ہاتھ پکڑ کر واپس روم میں لاتا صوفے پر بٹھا کر خود مقابل صوفے پر ذرا فاصلے سے بیٹھ گیا تھا۔ بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس بار وہ بھی سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ چکا تھا۔ اس نے گہری سانس خارج کی۔
ہمارے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ ماموں مامی سے کب بات کرو گے تم؟ مروان نے گھو کر اس چالاک لڑکی کو دیکھا جو اب اسے پھنسانے کے موڈ میں تھی۔ یہ تو تم مجھے بتاؤ گی نا کہ تم نے ہمارے رشتے کے بارے میں کیا سوچا ہے، ورنہ جیسی تمہاری حرکتیں ہیں مجھے لگ رہا ہے تم نے اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی لٹکا کر رکھنا ہے۔ وہ گھور کر بولا تو عائرہ نے استہزائیہ آئیبرو اٹھائے۔ ویسے میں تو ہرگز بھی تمہاری خاطر خود کو لٹکانے والا نہیں، وہ پھر شوخ لہجے میں بولا۔ وہ آنکھوں کی سیاہ پتلیاں گھما کر رہ گئی۔ چلو ابھی گھر ساتھ چلتے ہیں اور مل کر سب بڑوں سے بات کر لیں گے۔ مروان نے آئیبروز اٹھائے۔ یہ لڑکی نہ جانے کیا چاہ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ غلط کہہ دیا کیا میں نے؟ وہ اس کے بگڑے تاثرات دیکھ بھانپ کر بولی۔ اچھا، کل تو کوئی کہہ رہا تھا کہ حق اور انصاف کی جنگ میں مجھے اگر تمہارے وجود سے دستبردار ہونا پڑا تو میں یہ قربانی خوشی خوشی دے دوں گی۔ اس بار وہ تلخ لہجے میں بولا تھا۔ عائرہ کے لبوں پر قاتلانہ مسکراہٹ رقصہ ہوئی۔ اور تم نے جھٹ بسمل صاحبہ سے شادی کا فیصلہ کر لیا؟ اسے کینہ دوز نگاہوں سے گھورا۔ فی الحال تو میں بابا کو نہیں چھیڑ سکتا، جو جیسا ہو رہا ہے ویسا ہی ہونے دو۔ اگر تم ابھی اور اسی وقت اس خطیب عالمگیر کے کیس سے دستبردار ہو سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ رہو پھر ایسے ہی۔ اس بارو سے بھی صاحب کا غصہ اود آیا تھا۔ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تم ہمارے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گے؟ وہ جیسے بات کی تہہ تک پہنچی۔ کل رات میں پھپھو کو ہمارے اہم فیصلے کے بارے میں بتا چکا ہوں، اس نے پرسکون انداز میں بم پھوڑا۔ کیا؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا مروان؟ مما پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوں گی میرے بارے میں۔ اسے یکدم اپنی ماں کی فکر لاحق ہوئی۔ وہ گڑبڑا کر اس کے نزدیک آئے۔ دور رہ کر بات کرو۔ اپنی پریشانی میں وہ جو ساتھ ہی بیٹھنے لگی تھی، مروان کی تپی ہوئی آواز پر جان بوجھ کر نزدیک بیٹھ گئی تھی۔ جٹائی میں تو اس لڑکی کا کوئی ثانی تھا ہی نہیں۔ میں مما سے کہہ رہی تھی کہ تم شوق سے منگنی شادی جو کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن اب تم میرے معاملات سے دور رہو گے۔ وہ ایک دم ہی اس کی جانب پلٹتی، انگشت شہادت اٹھا کر وان کرتی مروان کو تیش دلا گئی، جس نے بمشکل اس کا سخت لہجہ ہضم کیا تھا۔ جلدی اٹھو، تمہیں گھر چھوڑ کر مجھے کام سے نکل ہے، اور ہاں پلیز پرسوں پھپھو کے ساتھ میری منگنی میں ضرور آنا جانا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا گاڑی میں جھٹکے سے بٹھاتا اور زن سے گاڑی بھگا لے گیا، جبکہ وہ ممنوعوں کی مانند اس کے انداز ہی دیکھتی رہ گئی تھی۔ عائرہ بیٹا، آج واپسی میں دیر ہو گئی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو وہاں ہال میں منتظر سی بیٹھی اپنی ماں کو دیکھ اور ان کے سوال پر خواہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ جی مما۔ وہ دراصل میں کچھ کام کے سلسلے میں مروان کے ساتھ تھی۔ اس کی یہی عادت سب سے اچھی تھی کہ حالات جو بھی ہوں وہ ہمیشہ سچ ہی بولتی تھی۔ عائرہ، مانتی ہوں کہ تم دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے سے کافی اٹیچ ہو، اور پھر اب تو خیر ہر رشتے میں احتیاط لازم ہے۔ انہوں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے احساس دلایا تو وہ خجل سی ہو گئی۔ سوری مما، آئندہ خیال رکھوں گی، اس نے لب چبائے۔ مروان چھوڑ کر گیا ہے؟ جی، اس سے جھٹ سر ہلا کر تصدیق کی۔ کھانا لگواؤں تمہارے لیے؟ انہوں نے گھڑی میں وقت دیکھا جو کیارا کا ہنسا عبور کر رہی تھی۔ نہیں، وہ واپسی پر ہم لوگوں نے ڈنر ساتھ ہی کیا تھا۔ وہ ایک بار پھر شرمندہ ہوئی، اور یہ سب اس مروان سلطان کی وجہ سے ہوا تھا، جو اتنے غصے میں ہونے کے باوجود 1 گھنٹہ ڈنر کرنے کے چکر میں ضائع کر چکا تھا۔ چلو پھر تم اپنے روم میں جا کر ریسٹ کرو، شب بخیر۔ وہ نرم لہجے میں بولتی خود بھی اپنے روم کی جانب بڑھی تھی، جبکہ وہ شرمندگی کے باعث سرخ چہرہ لیے تیز لہجے میں بڑبڑاتی اپنے روم کی جانب بھاگی تھی۔ صبح صادق سے طلوع ہوتا سورج معمول سے ہٹ کر آج بادلوں میں چھپا ہوا آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ ہر سو ٹھنڈی دلکش ہواؤں کا راج تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ وہ ذرا دیر سے جاگی تھی۔ آج مروان کی منگنی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب زمرد بیگم دستک دیتی روم میں داخل ہوئی تھی۔ عائرہ بیٹا، اٹھ گئیں آپ؟ انہوں نے محبت سے بیٹی کے بال سنوارے۔ جی مما، میں بس نیچے ہی آ رہی تھی، وہ ان کا ہاتھ تھام کر نرم لہجے میں گویا ہوئی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں اوپر آ گئی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ بیڈ تک لائی تھی۔ کیا ہوا مما، خیریت؟ وہ انہیں تذبذب کا شکار دیکھ متعجب ہوئی۔ ہاں بچے، سب خیریت ہے۔ میں دراصل تم سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی۔ وہ لفظوں کو ترتیب دے رہی تھی۔ کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ مما؟ وہ مسلسل نظریں چرا رہی تھی۔ جو مروان نے کہا کیا وہ واقعی میں سچ ہے؟ اس بار ان کے چہرے پر سنجیدگی ہلکورے لے رہی تھی۔ جی، دھیمی سی آواز میں گویا اقرار جرم کیا گیا تھا۔
جبکہ وہ آنکھیں میچتی اپنی بیٹی کی حماقت پر تاؤ کھا کر رہ گئی۔ انہیں ان دونوں سے ہی اس طرح کی امید ہرگز نہیں تھی۔ اس کے علاوہ کچھ اور وہ جو پوچھنا چاہتی تھی، آئرہ چاہ کر ان کی باتوں کا جواب نہیں دے سک رہی تھی۔ جیسا آپ سوچ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے مما۔ اس نے جلدی سے ان کی سوچ کی تردید کی۔ آج مروان کی منگنی ہے تو پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ کڑے تیوروں سے صرف ساریہ گویا ہوئی۔ اس کی مرضی مما۔ وہ نظریں چرا گئی۔ یا میرے اللہ، تم دونوں کر کیا رہے ہو؟ دیکھو آئرہ، اگرچہ یہ تم دونوں کی کوئی گھٹیا منصوبہ بندی ہے تو ایک بات یاد رکھنا، اس بار بھائی صاحب تو کیا، میں تمہیں نہیں بخشوں گی۔ وہ سخت لہجے میں بولیں تو اسے اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئیں۔ شام کو جانا ہے نا فنکشن میں؟ اس نے جان بوجھ کر موضوع چھیڑا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تماشا بننے کا، اگر تمہارا دل چاہ رہا ہے تو بشوق جاؤ۔ وہ ناگواری سے بولتی اس کی طبیعت صاف کر گئی۔ مما مروان کیا سوچے گا؟ اس نے لب چبائے۔ یہ تم کہہ رہی ہو آئرہ؟ تم تو کبھی اپنا کھلونا کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی تھی، اب اپنی محبت شیئر کرنے جا رہی ہو؟ وہ تعصبی لہجے میں سوالیہ بولیں تو وہ ناچار خاموش ہو گئی۔ مما ہم لوگ جائیں گے، ضرور جائیں گے، ورنہ ماموں لوگوں کو کہنے کا موقع مل جائے گا کہ ہم ان کی خوشی میں خوش نہیں ہیں۔ اس نے سمجھانے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ کال ملاؤ مروان کو، ابھی خبر لیتی ہوں اس کی۔ آخر یہ لڑکا چاہ کیا رہا ہے؟ وہ تو اپنے دونوں لاڈلوں کی کاستانیوں پر سر تھام کر رہ گئی تھی۔ مما ریلیکس یار، کچھ نہیں ہوا۔ اس نے سمجھانے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے آئرہ بیٹا، جیسے بہت کچھ غلط ہونے والا ہو۔ وہ خدشوں کا شکار تھی۔ مما ریلیکس، چلے جلدی سے فنکشن میں جانے کی تیاری کریں۔ میں نے کل رات ہی مروان کو کہہ دیا تھا کہ ہم لوگ ضرور آئیں گے۔ اس کا متوازن لہجہ انہیں ٹھٹکانے کے لیے کافی تھا۔ نہ جانے تم دونوں کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ وہ خود ساختہ قیاس کرتی کمرے سے باہر نکل آئی تھیں، جبکہ وہ گہری گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کرتی مروان کا نمبر ڈائل کر چکی تھی، کیونکہ اب اس کا سارا غصہ اس شخص پر ہی نکلنے والا تھا۔ منگنی کا انتظام سلطان محل کے وسیع و عریض لان میں ہی کیا گیا تھا۔ ہر سو خوشیاں رقصاں تھیں۔ سیاہ رنگ کڑکڑاتے شلوار سوٹ میں ملبوس، کندھوں پر روایتی مردانہ شال ڈالے، اپنی زہر انگیز شخصیت سے لاپرواہ محفل پر چھایا ہوا سا محسوس ہوا تھا۔ ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ تھامے آئرہ نے محفل کا حصہ بنتے ہی متلاشی نگاہوں سے سب سے پہلے اس ستم گر کو تلاشنا چاہا تھا جو واقعی آج اس کا ضبط آزمانے کے در پر تھا۔ وہاں کی رونقیں عروج پر تھی۔ مروان جو اسٹیج سے ذرا فاصلے پر بسمل کی ہمراہی میں کھڑا اپنے مسخرے دوست کی شوخ مزاجی پر کسی بات پر مسکرا رہا تھا، جب مین انٹرسٹ کے پاس اس کی غیر ارادی سے نگاہ اٹھی تھی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ اپنے دعاچیا حسن سے لاپرواہ سیاہ رنگ نگ موتیوں سے مزین جوڑے میں ملبوس سلور کلر کی ہلکی جویلری پہنے، کتابی چہرے کو چہرہ افروزی کے تمام ہتھیاروں سے لیس کیے اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ گھنگریالے گھیس ہوئے شبگوں کو اس کی خواہش کے احترام میں سلیقے سے دوپٹے میں چھپا رکھا تھا۔ وہ ارد گرد میں نگاہیں گھماتی یقیناً اسی کو تلاش کر رہی تھی۔ سفید مرمری پاؤں میں چمکتی سیاہ رنگ سینڈل سے لے کر اس کی اٹھی ہوئی مغرور ناک میں چکمگاتا سیاہ پتھر، ہاتھوں میں جھولتی ویلوٹ کی سیاہ چوڑیاں گو کہ اس کے حسن کو مزید نکھارتی۔ ہر چیز ہی کسی مقناطیسی شے کی مانند مروان کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ جو بے خودی کسی کیفیت سے دوچار اسے تکے جا رہا تھا، بے ساختہ ہی نگاہیں چار ہونے پر معنی خیزی سے مسکرایا، جبکہ آئرہ نے قطعی رنگ آنکھوں کو مزید بڑا کرتے اسے گھورا تھا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرا کر نفی میں سر ہلاتا، بسمل سے ایکسکیوز کرتا اس کی جانب بڑھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی اس سے تعریف کا پہلا حق چھین لے۔ اس کے حسن و جمال پر یارو، کالے کپڑے کمال لگتے ہیں۔ وہ دلربا انداز میں شعر پڑھتا نزدیک آیا۔ آئرہ نے نظر بھر کر اس خوبصورت شخص کو دیکھا تھا جو سیاہی شلوار سوٹ میں ملبوس اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ اپنے یہ ٹھرکی جذبات اپنے تک محدود رکھا کرو ذرا۔ وہ اس کے اشارے پر ذرا کونے میں الگ تھلگ کو کھڑی ہوتی گھور کر بولی، جو تفصیلی نظروں سے اس کی تیاری کا جائزہ لے رہا تھا۔ بیرسٹر صاحبہ، یہ آپ میرے من پسندیدہ رنگ میں اتنی تیار ہو کر اس لیے ہی آئی ہیں نا
تاکہ میں آپ پر فدا ہو کر اس منگنی سے انکار کر دوں؟ وہ پرشوق انداز میں اس کا شرمایا لجایا سروپ نگاہوں میں بساتا شرارت سے باز نہیں آیا تھا۔ میں تو یہاں آئی ہی خاص الخاص آپ کی منگنی کے لیے ہوں ڈیئر کزن، اور اگر آپ کے نیک ارادے اور ہمیشہ سے خراب نیت مجھے دیکھ کر حد سے زیادہ ناساز حالت کا شکار ہے تو پھر ماموں جان سے جوتے کھانے کے لیے تیار رہے گا۔ وہ مسکراتے لہجے میں طنزیہ گویا ہوئی مگر نظریں ارد گرد کا طواف کر رہی تھی۔ میں یہاں کھڑا ہوں تو بہتر یہی ہے کہ تمہاری بھی ساری توجہ مجھ پر ہی مرکوز رہنی چاہیے، تقریب کا لحاظہ، ورنہ شاید وہ آج ہی اس حسینہ کو اپنے نام کر لیتا۔ مہربان اپنی آنکھوں کو لگام دو، بسمل ہماری طرف ہی آ رہی ہے۔ اس نے بسمل کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ مسکرا کر قدم اس کی جانب بڑھائے تھے۔ ہیلو، کیسی ہو بسمل؟ منگنی بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔ مروان کی سائڈ سے گزرتی وہ خوش اخلاق لہجے میں گویا ہوتی اس کے گلے لگی تھی۔ مروان نے ان محبتوں پر مسکراہٹ دبائی، وگرنہ دل ہی دل میں وہ یقیناً بسمل کے بال نوچنے کی خواہش مند تھی۔ تھینک یو سو مچ یار، تم نے آنے میں کافی دیر کر دی۔ وہ اس کے ہاتھ سے فلاورز بکے لیتی سرسری لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ ہاں بس ویسے ہی۔ وہ مروان کو مسلسل نظر انداز کر رہی تھی۔ آئرہ پھوپھو نہیں آئی؟ کان کی لو مسلتے جان بوجھ کر مداخلت کی۔ آئرہ نے تب کر اس کی جانب دیکھا جو ماں کے سامنے اس کے امیج کی بینڈ بجا کر اب میسنا شریف پڑھ رہا تھا۔ نہیں، وہ دراصل امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، صدمہ جو کافی گہرا لگا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کر گئی۔ اس سے لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ کا وہ مشکل گلا گھونٹا تھا۔ کیا ہوا آنٹی کو، خیریت؟ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے وہ متجسس لہجے میں گویا ہوئی۔ آئرہ نے ایک اچھڑتی سی نگاہ اس کے وجود پر ڈالی جو نفیس سے لباس میں ملبوس لائٹ جویلری پہنے سنہرے بالوں کو بس پر کھلا چھوڑے حسن کا چلتا پھرتا شاہکار تھی۔ آپ دونوں خواتین یہاں کیوں ٹھہر گئی ہیں؟ چلیں آ جائیں۔ آئرہ آؤ تمہیں مما سے ملواؤں۔ وہ گلا کھنکھار کر توجہ دلانے لگا تو وہ دونوں ہی مسکرا کر اس کی پیروی میں آگے بڑھی تھی۔ السلام علیکم مامی، کیسی ہیں آپ؟ وہ ان کے نزدیک آ کر سلام کرتی جھٹ نشاط بیگم کے گلے سے لگی تھی جو ایک لمحے کو سٹپٹائیں اور جھٹ خود سے دور کرنا چاہا تھا، مگر پھر بیٹے کی آنکھوں میں التجا دیکھ نہ چاہتے ہوئے اسے گلے سے لگایا تھا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تمہاری ماں نہیں آئی ساتھ؟ وہ ایک نظر اس کے دمکتے چہرے پر ڈال کر متوازن لہجے میں گویا ہوئی۔ نہیں، وہ دراصل مما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو بس اس لیے، اس نے کہتے ساتھ لب چبائے، جبکہ مروان اب انہیں باتوں میں مصروف دیکھ اپنے دوستوں کی جانب بڑھا۔ ویسے بھی اب رنگ سیرمنی کا وقت تھا۔ لان کے عین وسط میں کھڑے وہ دونوں ہی اس وقت محفل میں موجود لوگوں کی توجہ کا مرکز تھے۔ یہ منظر دیکھ نہ چاہتے ہوئے آئرہ کی آنکھیں جلنے لگی تھی۔ مروان نے ایک نظر چہرے پر سپار تاثرات سجائے کھڑی آئرہ کو دیکھا اور پھر ایک نظر خود کو والہانہ نظروں سے دیکھتی بسمل کو۔ مروان کو یکدم ہی اس لڑکی پر ترس آیا تھا، مگر وہ کیا کرتا؟ آئرہ کی ہٹ دھرمی نے حالات ہی ایسے بنا دیے تھے کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ چلے بیٹا، پہلے آپ بسمل کو رنگ پہنائیں۔ شوکت صاحب کی آواز پر مروان نے ایک نظر ساتھ کھڑے اپنے ماں باپ کو دیکھ سیدھے ہاتھ کی مڈل فنگر میں انگوٹھی پہنائی تو ہر سو تالیوں کی آواز سے گونج اٹھی۔ پھر یہی عمل بسمل کی جانب سے دہرایا گیا تو ایک بار پھر تالیوں کی گونج آئرہ کو اپنی خودسری پر تماچوں کی مانند محسوس ہوئی تھی، اور بس یہیں اس کے ضبط کی انتہا ہوئی تھی۔ وہ مزید ضبط نہیں کر سکی اور تیزی سے ہجوم سے نکلتی ایک طرف کو آ گئی تھی۔ اس سب کے لیے میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اپنی جانب مروان کی نظریں محسوس کر وہ نگاہوں سے لاتعداد شکوے سموئے دیکھتی محفل سے نکل آئی تھی۔ وہ اس وقت گھر کے اندرونی حصے میں ہال میں موجود تھی۔ اگر مروان کی سخت ہدایت نہ ہوتی تو وہ کب کا اس گھٹن زدہ محفل سے نکل چکی ہوتی۔ اسے بیٹھے نہ جانے کتنی دیر بیت گئی تھی۔ یقیناً اب محفل اپنے اختتام کی جانب گامزن تھی۔ گھڑی 12 کا ہندسہ عبور کر رہی تھی۔ وہ مہمان خانے سے نکل کر گھومتی گھماتی سوئمنگ پول کی سائڈ نکل آئی تھی۔ بے ساختہ ہی لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ کھل گئی۔ اس جگہ سے انگنت یادیں وابستہ تھیں۔ سینے پر بازو لپیٹے وہ اسی تاریکی کا حصہ معلوم ہو رہی تھی جبھی کسی نے اسے عقب سے اپنے حصار میں لیا تھا۔ وہ بری طرح سٹپٹا کر ہوش میں آئی، مگر ارد گرد پھیلتی اس کی خوشبو محسوس کر وہ پرسکون ہوئی تھی۔ یہاں کیوں آ گئی؟ وہ دونوں اس وقت گھر کے دوسرے حصے میں موجود تھے جو تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔
کانوں کے پاس سے ابھرتی سپاٹ آواز کی سرگوشی پر وہ اس کی سخت گرفت میں بری طرح کسمس آئی تھی۔ مروان چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ کوئی آ جائے گا۔ اسے خبردار کرنا چاہا جو اس کے سر پر ٹکا دوپٹہ ایک طرف کو کرتا اس کے بالوں کی مہک اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ سب مہمانوں سے فارغ ہوتا اندر آیا تو اسے غائب پا کر وہ یہاں چلایا تھا۔ جانتا تھا کہ گھر کا یہ حصہ اس کی سب سے پسندیدہ جگہوں میں سے ایک تھا۔ تم مجھے چھوڑ رہے ہو یا پھر میں شور مچاؤں؟ اس کی پشت مروان کی جانب تھی، جبکہ ہر درجہ قربت پر دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں کہتا ہوں آج تم شور مچا ہی لو تاکہ یہ لوگ جلدی سے تمہیں میرے حوالے کر دیں۔ اس کے بالوں میں اپنا گال سہلاتا وہ شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ تم مجھے چھوڑ رہے ہو یا پھر میں تمہیں اسی سوئمنگ پول میں دھکا دے دوں؟ وہ دانت پیس کر گویا ہوئی تھی۔ اگر میری محبت کے حصار سے خود کو آزاد کروا سکتی ہو تو کوشش کر کے دیکھ لو۔ وہ متبسم لہجے میں گویا ہوا تھا۔ مروان تنگ نہیں کرو، کوئی آ جائے گا۔ میں فضول میں کسی قسم کا کوئی ڈرامہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ وہ اس بار سرد لہجے میں پھنکاری۔ اس کے لہجے کی تلخی محسوس کر کے وہ سردا خارج کرتا فاصلے پر ہوا جو تیزی سے فاصلہ قائم کرتی اس کی جانب پلٹی تھی۔ چلو مجھے گھر چھوڑ دو۔ وہ اس کی مخمور نگاہوں سے خائف نظریں چرا کر بولی تھی۔ گھر میں ہی تو کھڑی ہو جانا۔ وہ ایک بار پھر پٹری سے اترا تھا۔ تم مجھے گھر خود چھوڑنے جاؤ گے یا پھر میں ماموں سے کہہ کر کسی ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں؟ وہ دانت پیس کر گویا ہوئی۔ آئرہ کی گھبراہٹ محسوس کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرایا تھا۔ اچھا چلو آؤ۔ اپنے گرد لپٹی چادر اتار کر اس کے کندھوں پر ڈالتا اسے آگے چلنے کا اشارہ کرتا اس بار وہ تمیز کے دائرے میں گویا ہوا تو وہ اسے ایک خفا نگاہ سے نوازتی تیزی سے وہاں سے نکل آئی تھی۔ شد شکر تھا کہ سب مہمان جا چکے تھے۔ اسے دیکھتے ہی ڈرائیور نے آگے بڑھ کر اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ مروان کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہی ایک پروٹوکول کی گاڑی ان کے ساتھ نکلی تھی، جنہیں وہ فی الحال ہاتھ کے اشارے سے منع کرتا تیزی سے گاڑی کار پورچ سے نکال آیا تھا۔ اب بتاؤ کہ تم محفل چھوڑ کر اندر کیوں چلی گئی تھی؟ وہ جو سڑک پر نظریں مرکوز کیے بیٹھی تھی اس کی آواز پر چونکی۔ تو کیا وہاں کھڑی ہو کر تمہاری دیوانی بسمل صاحبہ کی تمہارے لیے محبت دیکھتی؟ وہ خفا ہوئی۔ مروان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر عین دل کے مقام پر رکھا تھا۔ ابھی سے ہار گئی؟ ابھی تو بہت کچھ برداشت کرنا ہے۔ وہ ایک نظر اس کے ضبط کے باعث سرخ چہرے پر ڈال کر جتاتے لہجے میں بولا، جبکہ ہاتھ ہنوز اس کی گرفت میں قید تھا۔ مما اپنے لاڈلے بھتیجے کی خبر لینے کا ارادہ رکھتی ہیں، سوچا تمہیں بتا دوں۔ اس نے سر جھٹک کر زیر لب مسکراہٹ روکی۔ کیوں؟ کیا آج صبح سے بیرسٹر صاحبہ پیشی بھگتا رہی تھی؟ وہ آئبرو اٹھا کر شرارتی لہجے میں بولا۔ جی مہربانی تھی آپ کی۔ وہ تن سے باز آئی اور ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی سخت گرفت سے آزاد کیا تھا۔ اسے اس کی حرکت ایک آنکھ نہ بھائی، جبھی زبردستی ہاتھ تھام کر صاحب کا مقام پر رکھا اور ایک مسکراتی نگاہ خود کو گھورتی اپنی جنگلی بلی پر ڈالی جو اس کی شال میں لپٹی اپنی اپنی سی لگ رہی تھی۔ میں کیا کہہ رہا تھا آئرہ؟ وہ ایک دم پرسوچ ہوا، وہ متعجب ہوئی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ ماتھے پر ناسمجھی کے بل نمودار ہوئے۔ تم برقع لینا شروع کر دو۔ آج جب سب تمہیں گھور گھور کر دیکھ رہے تھے تو مجھے وہ سب ذرا اچھے نہیں لگے۔ اسے ایک دم ہی سب کی ستائش بھری نگاہیں یاد آئیں جو اس کے وجود پر ٹکی تھی۔ کون سا ٹوپی والا بایا نہ لے لوں؟ اس نے دانت پیسے۔ یہ آدمی اسے اور کتنا اپنا پابند بنانا چاہتا تھا۔ گڈ آئیڈیا۔ اور ہاں، آئندہ یہ رنگ نہ پہننا اس وقت تک جب تک آپ مکمل طور پر میری دسترس میں نہ آ جائیں۔ اس کا لہجہ جذبات سے بوجھل خود میں بے پناہ خماری سمیٹے ہوئے تھا۔ اس کی پلکیں لرز گئی تھی۔ اپنے ہاتھ کے نیچے اس کا دل زوروں سے دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ سلطان صاحب، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آئرہ خود کو 7 پردوں میں چھپا لو؟ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی دانت پیس کر بولی۔ آئیڈیا برا نہیں ہے ویسے۔ ایک بار میری دسترس میں آ جائیں پھر آپ کو محبت کے نئے باب سے آشنا کروائیں گے۔ اس بار اس کا تھاما ہوا ہاتھ ہونٹوں سے لگاتا وہ گاڑی ایک جھٹکے سے الہی ہاؤس کی بلڈنگ کے عین سامنے رک چکا تھا۔ مروان، اس کے چہرے پر پھوٹتی حیا کی لالی اسے ایک بار پھر اپنا دیوانہ کر گئی تھی۔ جاؤ لڑکی، اس سے پہلے کہ میں ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ وہ آٹومیٹک کار ڈور اوپن کرتا نگاہوں کا رخ پھیر گیا۔ بری طرح لرزتی آئرہ
گارڈز کے دروازہ کھولنے پر تیزی سے گھر میں غائب ہوئی تھی۔ آج تو سلطان صاحب کے تیور ہی بدلے ہوئے تھے۔ وہ آج ذرا دیر سے لا فرم پہنچی تھی اور آتے ساتھ ہی اپنے چیمبر کی جانب بڑھی تھی۔ الہام کے سلام کا جواب دیتی بہت درجہ سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ کیسے ہیں آپ میڈم؟ وہ اسے اس حد تک سنجیدہ دیکھ بات بنانے کی غرض سے بولی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ، گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ وہ ماتھے پر ڈھیروں بل سجائے سوالیہ گویا ہوئی۔ جی اللہ کا کرم، آپ ٹھیک تو ہیں نا میڈم؟ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ اس بار وہ چونکی۔ کیا اس کا سرد انداز دوسروں کو بھی بخوبی محسوس ہو رہا تھا؟ جو شخص ہمارے کیس میں مددگار ثابت ہونے والا تھا، اطلاع ملی ہے کہ وہ مارا گیا ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں آگاہی دینے والے لہجے میں بولی۔ کیا؟ مگر اس سب میں اس معصوم کا کیا قصور تھا؟ الہام کو افسوس ہوا۔ الہام، اگر واقعی ہم عدالت میں یہ بات ثابت نہ کر سکے کہ خطیب جہاں سلطان کا قاتل نہیں ہے تو پھر تم بتاؤ کہ کیا ہوگا؟ وہ ایک دم ہی چیئر پر پیچھے کو ہو کر بیٹھتی پرسوچ سی سوالیہ لب و لہجہ اپنا کر گویا ہوئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ خطیب سلطان کو سزا ہو جائے گی، وہ اپنی دانست میں ناسمجھی سے بولی تھی۔ عائرہ مسکرائی۔ مگر تم جانتی ہو ایسا نہیں ہوگا۔ بھلے میں یہ کیس ہار بھی جاؤں مگر خطیب کو سزائے موت کبھی نہیں ہوگی۔ وہ ذرا تلخی سے پھنکاری تھی۔ مگر کیوں میڈم؟ وہ ماتھے پر ہزاروں بل سجائے ذرا ناسمجھی سے بولی تھی۔ کیونکہ خطیب عالمگیر کوئی عام شخص نہیں بلکہ اس اسٹیٹ کی ایک جدی پشتی سیاسی پارٹی کے لیڈر کا بیٹا ہے۔ وہ خیالوں میں کھوئی تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ کے ماموں کون سا کم ہے؟ عائرہ نے سمجھ کر سر ہلایا۔ یہی تو بات ہے کہ یہ کیس اگر میں نہ جیت سکی تو جیت تو سلطان خاندان کی بھی ممکن نہیں، مگر ہاں یہ ضرور ممکن ہے کہ اس قتل کیس کو سالوں کے لیے لٹکا دیا جائے، اور جس دور میں جس کی سیاست کی زیادہ گڈی چڑھی ہوگی جج فیصلہ اسی کے حق میں دے دے گا۔ وہ تلخ لہجے میں پھنکاری تھی۔ اب اتنا بھی اندھا قانون نہیں ہے ہمارے ملک کا۔ وہ برا مان گئی تھی۔ اندھا قانون؟ مس الہام یہ بتائیے کہ اس ملک میں قانون ہے ہی کہاں؟ وہ اس سے فہامیہ نگاہوں سے دیکھ تعصفی لہجے میں بولی۔ اب کہنا کیا چاہتی ہیں میں سمجھ نہیں پا رہی۔ اس بار وہ بے چارگی سے بولی۔ یہی کہ اگر میں ایک کیس لڑنے سے انکار کر دوں تو؟ وہ ہاتھوں میں موجود بال پین انگلیوں میں گھماتی اس کی رائے جاننا چاہتی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میڈم؟ وہ ورنہ کوئی مس الہام ہونے کو تو میرا قتل بھی ہو سکتا ہے۔ وہ صاحب کوئی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، کیا آپ کو کسی نے قتل کی دھمکی دی ہے؟ وہ پریشان لہجے میں سوالیہ بولی۔ ابھی تک نہیں، مگر نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے نام کی پرچی ضرور کر چکی ہے۔ مقاتلانہ انداز میں مسکرائی تھی۔ پھر تو میڈم آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ جان کا خطرہ کس وکیل کو نہیں ہوتا الہام صاحبہ؟ وہ حد سے زیادہ پرسوچ دکھائی دے رہی تھی۔ پھر اب آپ کیا کریں گی؟ وہ متجسس ہوئی۔ کیس ہارنے کا انتظار۔ اس بار الہام کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ میڈم آپ اپنے کریئر کا پہلا کیس ہار جائیں گی؟ حیرت کی زیادتی سے منہ کھل گیا تھا۔ نہیں نہیں، تم دیکھنا میں یہ کیس ہار کر بھی بہت کچھ جیت جاؤں گی۔ وہ ذو معنویت سے مسکرائی تھی۔ ہیلو مس الہام، کہاں کھو گئیں آپ؟ غائب دماغی سے بیٹھی الہام کے سامنے چٹکی بجائی وہ گڑبڑا کر ہوش میں آئی تھی۔ کچھ نہیں میڈم، وہ بس مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ گڑبڑا کر بولی۔ اچھا، میرے لیے ایک کپ کافی تو منگوا دیں پلیز۔ شور میڈم۔ وہ سر ہلاتی کیبن سے باہر نکل گئی تھی جبکہ اس کی مسکراتی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اجمل، یہ تمہاری بھانجی کیا کرتی پھر رہی ہے آج کل؟ سلطان محل کے مہمان خانے میں اس وقت اجمل صاحب کے کچھ سیاسی دوست احباب جمع تھے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ سمجھ کر بھی انجان بنے تھے۔ مطلب تمہاری بھانجی کا تمہارے ہی خلاف کھڑا ہونا کچھ عجیب نہیں ہے؟ عوام پر تمہارا کیا تاثر جائے گا؟ شوکت گردیزی منہ میں سگار دبائے تفتیش بھرے لہجے میں بولے۔ کوئی تاثر نہیں جائے گا۔ وہ بدذات آج کل اس عالمگیر کے بیٹے کے چکر میں ہے، اس لیے اتنا پھڑپڑا رہی ہے۔ وہ ناگواری سے پھنکارے تھے۔ وہ ہماری راہ کا بہت بڑا کانٹا ثابت ہو سکتی ہے اجمل، انہوں نے باور کراتے لہجے میں کہا۔ تم فکر نہ کرو، وقت پڑنے پر میں راہ میں آئے روڑوں کو ہٹانا بھی خوب جانتا ہوں۔ وہ ناگوار لہجے میں غرائے تھے۔ سوچ لو، اس بار جو بھی قدم اٹھاؤ تو سوچ سمجھ کر اٹھانا، کیونکہ تمہارا کوئی بھی قدم پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ انہوں نے تنبیہ ضروری سمجھی۔ ویسے مائنڈ نہ کرنا اجمل،
تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہاری بھانجی خطیب کے چکر میں ہے، جبکہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ تمہارا بیٹا بھی اس لڑکی کے چکر میں اس کے ارد گرد ہی منڈلاتا رہتا ہے۔ پیاز صاحب کے کہنے پر انہیں چپ لگی تھی۔ یہ جو مردوں کے شانہ بشانہ چلنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، یہ ایسے ہی سب کو اپنی انگلیوں پر نچاتی ہیں۔ لیکن تم فکر نہیں کرو، میری بہو بسمل ہی بنے گی۔ وہ شاید بھول گئے تھے کہ تلخ الفاظ اپنی ہی بھانجی کے لیے بول رہے تھے۔ کہہ تو تم ٹھیک ہی رہے ہو، عورت جب تک گھر میں رہے تو قابو میں رہتی ہے، جہاں اسے باہر کی ہوا لگی وہ مرد کو پاؤں کی جوتی سمجھنے لگتی ہے۔ دوسروں نے بھی ان کی رائے کا اتفاق کیا تھا۔ السلام علیکم، کیا باتیں چل رہی ہیں؟ وہ سبھی مروان کی آواز پر چونکے۔ آئیے برخوردار، ابھی ہم آپ ہی کو یاد کر رہے تھے۔ شوکت صاحب داماد کو دیکھ خوشی سے چوڑے ہو گئے تھے۔ مجھے خیریت؟ وہ ون سیٹر صوفے پر بیٹھتا استفہامیہ نگاہوں سے دیکھ گویا ہوا۔ اجمل میں سوچ رہا تھا کہ الیکشن سے پہلے ہم کیوں نہ اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدلیں اور ان دونوں بچوں کی شادی کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں۔ مروان کے لبوں کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی تھی۔ انکل، اتنی بھی کیا چلتی ہے؟ ابھی جیسے بھائی کے قتل کا کیس عدالت میں لٹکا ہوا ہے، اور میری اور بسمل کی منگنی کو ابھی عرصہ ہی کتنا ہوا ہے؟ تقریباً 1 ماہ، وہ متوازن لہجے میں بولا۔ تو بیٹا یہ تو اچھی بات ہے نا کہ دشمن کو یاد رہے گا کہ وہ کچھ بھی کر لے مگر ہم سے زیادہ طاقتور ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسفل صاحب کے لہجے میں غرور بول رہا تھا۔ یہ تو کوئی لاجک نہیں ہوئی انکل۔ فی الحال میرا سارا دھیان پولیٹکس پر ہے، اور الیکشن سے پہلے ان گھریلو پولیٹکس کو بالکل بھی وقت نہیں دے سکتا، تو میری طرف سے سوری۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بولتا خود کو اس قصے سے باہر نکال گیا تھا۔ وہاں موجود سبھی 90s کے سیاسی کھاپڑوں کا کہکا پڑا تھا۔ بسمل کی منگنی کے بعد سے ان دونوں میں بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایسی گمبھیر صورتحال میں وہ خود کو بہت اکیلا اکیلا فیل کر رہی تھی۔ کچھ روز بعد عدالت کی پیشی تھی، جبھی وہ کچھ سوچتی آج سلطان محل چلی آئی تھی۔ السلام علیکم عائرہ بی بی۔ وعلیکم السلام۔ ماموں مامی کہاں ہیں؟ اس نے براہ راست سوال کیا۔ میڈم، سر تو چھوٹے صاحب کے ساتھ کام سے اسلام آباد گئے ہوئے ہیں۔ البتہ میڈم اپنے روم میں موجود ہے۔ اس کی اطلاع پر وہ سر ہلا گئی، جبھی آج کل موصوف کا نمبر بن جا رہا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں مامی کے روم میں ہوں، 2 کپ کافی لے آئے گا پلیز۔ وہ استحقاق آمیز لہجے میں حکم سناتی 2 طرفہ سیڑھیاں عبور کرتی اپنی پیاری مامی جان کے روم میں گئی تھی۔ السلام علیکم مامی، کیسی ہیں آپ؟ ہولے سے دستک دیتی وہ اجازت ملتے ہی روم میں داخل ہوئی تھی۔ تم یہاں؟ ان کی پیشانی پر ناگواریت کے بل سمٹ آئے تھے۔ چہرہ غصے کی زیادتی کے باعث سرخ پڑ گیا تھا۔ کیوں؟ میں اپنی مامی سے ملنے نہیں آ سکتی؟ وہ لاڈ سے گلے میں باہیں ڈال گئی۔ وہ جو انہوں نے خود پر ایک خول سا چڑھا رکھا تھا اس کے والہانہ انداز پر سٹ پٹا کر رہ گئی۔ پیچھے ہٹ جاؤ عائرہ، میں نہیں چاہتی کہ میں جذبات میں کچھ ایسا کہہ دوں جو تمہارا دل دکھانے کا باعث بنے۔ ویسے بھی تم نے میرا بہت دل دکھایا ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولیں تو وہ نرمی سے مسکراتی ان کا ہاتھ تھام کر پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ سوری مامی، اگر آپ میری کسی بھی بات سے ہرٹ ہوئی ہوں، میں یہاں آپ سے معافی ہی تو مانگنے آئی ہوں۔ وہ ذرا نادم لہجے میں بولی تھی۔ ایک وہی تو تھی جو اس سے محبت کرتی تھی۔ کس بات کی معافی؟ ہمارا خون ہو کر ہمارے ہی خلاف جانے کی معافی؟ وہ استحضائیہ پھنکاری تھی۔ آپ تھکتی نہیں ہیں یہ اداکاری کرتے کرتے؟ وہ دکھ سے بولی۔ کہنا کیا چاہتی ہو لڑکی؟ وہ درستگی سے بولی۔ آپ بھلے ہی مجھ سے اپنا آپ کتنا ہی کیوں نہ چھپا لیں یا پھر برا بھلا کہہ لیں، مگر میں آپ کے ہر انداز سے واقف ہوں۔ اس کے لہجے میں مان تھا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ لہجے میں بے پناہ نفرت سموئے ناگواری سے بولیں جو واضح ڈھونگ دکھائی دے رہی تھی۔ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے مگر عائرہ تو ان کے ہر انداز سے واقف تھی۔ کہا تو ہے اپنی پیاری مامی جان سے معافی مانگنے آئی ہوں، اپنی پیاری سی دوست کو راضی کرنے جو مجھ سے روٹھ گئی ہیں۔ وہ روحان سے لہجے میں بولی تھی۔ ان کا یہ بناوٹی رویہ بھی بہت تکلیف پہنچا رہا تھا۔ کس کس بات کی معافی مانگو گی عائرہ؟ اپنے ماموں سے نفرت جتانے کی، یا پھر قتل کا الزام لگانے کی، یا پھر میرے بیٹے کا دل توڑنے کی؟ وہ استحصائیہ مسکرائی تھی۔ مامی سچ کیا ہے کہ آپ بھی جانتی ہیں، اور میں بھی۔ وہ نم نگاہیں اٹھا کر ان کے تھامے ہوئے ہاتھ لبوں سے لگا گئی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے تھے۔ میں ایسا کیا جانتی ہوں عائرہ؟ تم بتاؤ نا مجھے۔ وہ نڈھال سے لہجے میں سوالیہ گویا ہوئی۔ آپ نے تو مجھ سے ہر حق کی چھین لیا ہے۔ مامی نے صحیح
پھپھی ہونے کے ناطے تو آپ مجھے گلے لگا ہی سکتی ہیں۔ وہ یکدم ہی شدتوں سے روتی اسے سینے سے لگا گئی، جو ان کے مرحوم بھائی کی اکلوتی نشانی تھی۔ آئرہ میرے بچے، مت کھیلو اس آگ سے، تمہارے ہاتھ جل جائیں گے، اور پھر تمہارے ہاتھ ماں سوائے خساروں کے کچھ نہیں آئے گا۔ مجھے پہلے ہی ایک بیٹے کا روگ دل سے لگائے بیٹھی تھی، شدتوں سے روئی تھی۔ نہیں مامی، اس بار ایسا نہیں ہوگا، اس بار آپ کی آئرہ کمزور نہیں پڑے گی، میں ہمارے مسلم کو سزا دلوا کر ہی دم لوں گی۔ وہ ان کے آنسو پوچھتی امید بھرے لہجے میں بولی تھی، بیٹا لیکن اس سب میں میرے بچے کا کیا قصور ہے؟ تم اسے کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے تھام چکی تھی۔ مامی، میں اس کا دل نہیں دکھانا چاہتی، مگر وہ میری کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اگر وہ میرا ساتھ دے دو۔ نشاط بیگم کے سر تاثرات دیکھ یکدم اس کی زبان کو بریک لگا تھا۔ اپنے ماموں سے نفرت کرنا چھوڑ دو، مروان اور میں تمہیں اس وقت تک نہیں مل سکتے جب تک تم اپنے ماموں کے دل میں جگہ نہ بنا لو۔ وہ کڑے دل سے بولی تھی، مطلب آپ مجھے انڈائریکٹلی اپنی زندگی سے دفع ہو جانے کا بول رہی ہیں؟ کیونکہ اجمل سلطان اس زندگی میں آئرہ الہی سے محبت کرے، ایسا ہونا تو ناممکنات میں سے ہے۔ وہ اپنے جذباتی پن پر قابو پاتی استہزائیہ مسکرائی تھی، تو پھر بہتر یہی ہے کہ تم ہمیں بھول جاؤ۔ ویسے بھی میں فیصلہ کر چکی، اس خاندان کی بہو اب صرف بسمل ہی بنے گی۔ وہ بھی اپنی کیفیت پر قابو کر سخت لہجے میں بولی۔ وہ دکھ سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے مامی، ماں سوائے آپ کی دعاؤں کے۔ ان کے دونوں ہاتھوں پر عقیدت سے بوسہ دے دی، وہ دل میں ڈھیروں بوجھ لیے واپس پلٹ آئی تھی۔ نیلگوں آسمان کو ابر آلود بادلوں نے اپنی چھاؤں سے ڈھک رکھا تھا۔ آج موسم کے تیور خاصے چڑچڑاہٹ کا شکار تھے۔ سورج گویا روٹ کر بھیگے بادلوں میں جا چھپا تھا۔ موسم میں خنکی سی گھلی تھی۔ آئرہ انگڑائیاں بھرتی بیدار ہوئی۔ آج وہ زمرد بیگم کی طبیعت کی ناسازی کے باعث فارم جانے کا ارادہ طے کر چکی تھی۔ گلابی رنگ سلک کے نائٹ سوٹ میں ملبوس وہ جمائیاں روکتی، بستر سے پاؤں فرش پر رکھتی، دھیرے سے قدم اٹھاتی گلاس ونڈو کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی، جبھی اچانک سے اس کا موبائل بج پڑا تھا۔ وہ قدم اٹھاتی بیڈ کے سرہانے رکھا موبائل اٹھانے کی غرض سے نزدیک آئی، مگر اسکرین پر چمکتا ان نون نمبر دیکھ اس کے ماتھے پر سینکڑوں بل نمودار ہوئے تھے۔ یہ کون ہے؟ خود ساختہ قیاس کرتے گلا کھنکار کر کال پک کی تھی۔ ہیلو، آئرہ الہی اسپیکنگ۔ سماعتوں سے ٹکراتی اس شعلہ جوالہ لڑکی کی آواز سن مقابل موجود وجود کے لبوں پر خباثت بھری مسکراہٹ کھلی تھی۔ آپ کی آواز کی یہ کڑک بہت نشیلی ہے آئرہ صاحبہ، کسی پرانی شراب کے نشے کی مانند، جو ایک بار دماغ پر چڑھ جائے تو سرور کی مستی اور مدہوشی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ مقابل ہستی کی انتہائی غلیظ آواز سن آئرہ کو شدید تب چڑھی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کون بات کر رہا ہے؟ اس کا لہجہ انتہا کا سر تھا۔ کال وہ ریکارڈنگ پر لگا چکی تھی۔ آپ کی موت، جو دن بدن آپ سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے، مگر آپ ہیں کہ سر پر منڈلاتے اس خطرے کو دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ مظلومانہ لہجے میں مسکرایا تھا۔ کس کے پالتو بات کر رہے ہیں؟ مقابل آئرہ الہی تھی، جس نے شاید ڈرنا اور گھبرانا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ ہاں ہاں ہاں، لڑکی تم انتہا کی پٹاخہ چیز ہو۔ اب تو یہ کمبخت دل مجھے بری طرح اکسا رہا ہے کہ آپ کو ایک بار اپنے بستر کی زینت ضرور بنایا جائے۔ مقابل کی کمینگی پر اس کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ پڑا تھا، جو آواز سے ہی کوئی عمر دراز شخص لگ رہا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی بےہودہ انسان، سمجھے؟ وہ بلبلا اٹھی تھی۔ صرف سن کر ہی بلبلا اٹھی ہیں برسے صاحبہ؟ اگر جو میری سوچ کل کا سورج طلوع ہونے سے قبل حقیقت کا روپ دھار لے تو پھر کیا کریں گی؟ وہ اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ کون خبیث انسان بات کرے ہو؟ بغیرت انسان، اب پھوٹ بھی دو کہ کال کیوں کی ہے۔ وہ اس کال کا مقصد تو خوب سمجھ رہی تھی۔ اپنے ماموں کے خلاف سازشیں کرنا بند کر دو لڑکی، ورنہ تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو آج سے کئی سال قبل تمہارے باپ کا ہوا تھا۔ دھمکیاں میں اس لہجے میں کہہ کر ایک جاندار کہکا لگایا تھا۔ اس کا چہرہ غصے کی تمازج سے تپ اٹھا تھا۔ شٹ اپ، خبردار، خبردار جو اپنی ناپاک زبان سے میرے باپ کا ذکر بھی کیا تھا۔ وہ انتہائی درستگی سے چلائی تھی، مگر دوسری جانب سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے موبائل پرے رکھا۔ ریلیکس آئرہ، ان لوگوں کا مقصد محض تمہیں ڈرا کر اپنے مقصد سے ہٹانا ہے، مگر تم ایسا خوش نہیں ہونے دو گی، تم ہمت نہیں ہارو گی، سمجھ گئی؟ وہ گہرے گہرے سانس بھرتی، خود کو دلاسا دیتی، پورے وجود سے لرزی تھی، جبھی اس کا موبائل ایک بار پھر تھرتھرایا تھا۔
اس نے تیش میں بغیر دیکھے کال ریسیو کی تھی۔ سمجھا دینا میرے پیارے ماموں جان کو کہ اس بار وہ اپنے ناپاک ارادوں میں ہرگز بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ آئرہ کی آواز میں لرزش محسوس کر دوسری جانب موجود مروان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ کیا ہوا ہے؟ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ وہ ایک دم خاموش ہوئی، کان سے موبائل ہٹا کر دیکھا تو دوسری جانب مروان تھا۔ وہ خود کو کوستی آنکھیں میچ کر رہ گئی۔ کیا ہوا ہے آئرہ؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ وہ اس کی خاموشی پر ذرا تیز لہجے میں بولا تھا۔ کال کیوں کی؟ اس کا لہجہ انتہا کا سر تھا، وہ خود پر ضبط کر چکی تھی۔ میں جو پوچھ رہا ہوں پہلے اس کا جواب دو، کس سے بات کر رہی تھی تم؟ اس کا اگنور کرنا ایک آخری بھار تھا۔ آپ کے والد صاحب کے کسی پالتو کا فون آیا تھا، مجھے دھمکی لگا رہا تھا کہ میں ان کے خلاف یہ کیس لڑنا بند کر دوں۔ وہ طنزیہ انداز میں پھنکاری، مگر چاہ کر بھی اس شخص کے غلیظ لفظوں کے بارے میں نہیں بتا سکی تھی۔ تم کیوں ہر وقت خود کو اور مجھے پریشان رکھتی ہو؟ 2 لمحوں کا سکون نہیں ہے تمہیں؟ وہ جس نے بہت اچھے موڈ سے کال کی تھی، دوسری جانب سے اس طرح کی بات سن کر اس کا لہجہ تلخ ہوا تھا۔ رکھ رہی ہوں میں۔ وہ سر جھٹک گئی۔ بات سنو میری۔ مما بتا رہی تھی کہ میرے پیچھے تم گھر آئی تھی؟ اس نے بمشکل خود پر قابو پا کر نرمی سے سوال کیا۔ کیوں نہیں آ سکتی کیا؟ وہ پھاڑ کھاتے لہجے میں بولی تھی۔ بالکل آ سکتی ہو بھائی، تمہارا اپنا گھر ہے۔ مگر میں تو یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ پہلے تو کبھی میری موجودگی میں نہیں آئیں، تو میرے جاتے ہی وہاں آنے کا خیال کیسے آ گیا؟ اس کے لہجے کی شوخی پر آئرہ نے دانت پیسے، جسے بس موقع چاہیے ہوتا تھا۔ ماموں چاہتے ہیں کہ اب تم ذرا سیریس ہو کر سیاست میں دلچسپی لو، مستقبل کے کبھی نہ ہونے والے وزیر اعظم۔ باقی تمہیں ہر وقت ٹھڑک جھاڑنے سے ہی فرصت نہیں ہے۔ بیزار لہجے میں بولتی وہ فیس واش کرنے کی غرض سے واش روم میں آ گئی تھی۔ جانتی تھی کہ اس سب کو شخص سے اتنی جلدی تو پیچھا نہیں چھوڑنا تھا۔ یہ تم ہر وقت مجھے کبھی نہ ہونے والا سیاستدان کیوں بولتی رہتی ہو؟ کیا پتہ اگلا وزیر اعظم میں ہی بنوں؟ وہ صوفے کی پشت پر سر گراتا متبسم لہجے میں گویا ہوا تھا۔ خوش فہمی ہے آپ کی۔ ویسے سیاست میں جا کر تم شریف رہو، ایسا ہونا تو ناممکنات میں سے ہے، اور اگر تم بھٹک گئے تو پھر میں تمہیں راہ راست پر لانا بھی خوب جانتی ہوں۔ پھر میرا طریقہ تمہیں یقیناً پسند نہیں آئے گا، تو یہی بہتر نہیں ہے کہ تم مستقبل میں سیاستدان بننے کی بجائے صرف ایک اچھے انسان بن کر رہو۔ مروان اس کی قیاس آرائی پر دلکشی سے کہکا لگا گیا۔ کتنا آگے تک کا سوچ رکھا ہے تم نے؟ وہ محظوظ ہوا، مگر پھر بھی تم میری سوچ تک رسائی نہیں پا سکتے۔ وہ تفاخر سے بولتی اب چہرہ واش کر رہی تھی، موبائل اسپیکر پر تھا۔ اور تم بھی بیرسٹر صاحبہ؟ اس کی گمبھیر آواز پر ہاتھ لرزے تھے، ساتھ ہی ٹوتھ برش ہاتھ سے نیچے گرا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے عجیب سی کھٹ پٹ کی آواز محسوس کر نہ سمجھی سے پوچھا۔ منہ دھو رہی تھی، فی الحال اب روم میں آ گئی ہوں۔ وہ سمجھ کر سر ہلا گیا۔ اب بتا بھی دو کال کیوں کی تھی؟ وہ ضد ہوئی جو ہر بات بولنے میں گھنٹوں لگا دیتا تھا۔ پتہ نہیں، بھول گیا، جب یاد آ جائے گی تو بتا دوں گا۔ وہ اس کی بیزار آواز سے ہی اٹھا رہا تھا۔ اوکے تو پھر اب کال بھی جبھی کرنا۔ وہ تنک کر رہ گئی۔ خبردار جو تم نے میری کال بند کی تو۔ وہ خفا ہوا۔ کیا ہے بھائی، یہ صبح صبح کون سا بخار چڑھ گیا تمہیں؟ کتنی سیلفش ہو تم، آج ہم پورے 1 مہینے بعد ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، مگر مجال ہے تو تمہیں ذرا بھی میری یاد آئی ہو؟ وہ شکوہ کناں لہجے میں بولا تھا۔ کتنا جھوٹ بولتے ہو تم، ابھی 4 روز قبل ہی بات ہوئی ہے ہماری۔ اس نے جتایا۔ جی، وہ بات جس میں آپ فل شعلہ جوالہ بنی ہوئی تھی۔ اس بار وہ مسکرائی اور یقیناً اس لڑکی کی قاتلانہ مسکراہٹ کسی کو بھی گھائل کر سکتی تھی۔ کاش کہ تم اس وقت میرے سامنے ہوتی۔ دوسری جانب سے اس کی جذبات سے بھوچل گمبھیر آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ کیوں؟ پھر کیا ہوتا؟ وہ سمجھ کر بھی انجان بنی تھی۔ چہرہ دہک اٹھا تھا، دل کی دھڑکنیں کانوں میں گونجتی سنائی دے رہی تھی۔ تاکہ میں تمہاری یہ مسکراہٹ چرا کر اپنے پاس محفوظ کر لیتا، اور تمہارے چہرے پر بکھری حیا کی لالی کے دلکش رنگ فرصت سے نہارتا، کیونکہ ان گناہگار آنکھوں کو ایسے نظارے تو کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دوسری جانب کی بےتابی محسوس کر وہ بری طرح چمک گئی تھی۔ اٹھو سست انسان اور جا کر منہ ہاتھ دھو۔ میں جا رہی ہوں مما کے پاس، طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی۔ وہ جب مزید کوئی شوق جملہ کہنے کا ارادہ رکھتا تھا، ایک دم چونک اٹھا تھا۔ کیا ہوا پھپھو کو؟ لہجے میں تفتیش عیاں تھی۔ کچھ خاص نہیں، بس ذرا طبیعت ناساز ہے، وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولی۔ اچھا، آتا ہوں میں، ہسپتال چلتے ہیں۔ اس کے لہجے میں پرواہ تھی جو ہمیشہ ہی آئرہ کا دل تسخیر کر لیتی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، آ جاؤ، ویسے بھی میری بات تو سنیں گی نہیں، کیا پتہ اپنے بھتیجے کی مان لیں۔ وہ جان بوجھ کر طنزیہ انداز میں بولی۔ بھتیجے کی بات پھپھو تو مان لیتی ہیں، اف، ان کی بیٹی کب مانے گی؟ وہ سر داغ خارج کر کے بولا۔
تمہارے خوابوں میں تو شاید مان ہی لے گی، وہ شرارت سے کہتی کھٹ سے فون بند کر چکی تھی۔ اف سالم، تم تو خوابوں میں بھی بس لڑتی ہی نظر آتی۔ وہ تعصبی انداز میں سوچ کر نفی میں سر ہلاتا خود اٹھ کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا۔